سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. صبر کی دعائے امام. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وأنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال امامنا الحسین علیہ الصلاۃ والسلام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کو لے کر اس فرش عزا پر آئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے. مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ عاشورہ کا مطلب، کربلا کا مقصد اصلاح معاشرہ ہے. کسی بھی چیز کے ہدف کو سمجھنے کے لیے، مقصد کو سمجھنے کے لیے اس مقصد پر عمل کرنے والے کی سوچ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں امام حسین کیا چاہتے تھے تو ہم امام حسین کو پہلے سمجھیں، اس سے پہلے کہ واقعے کو پڑھیں. خود شخصیت ابا عبداللہ الحسین، فکر ابا عبداللہ الحسین کو سمجھیں. قرآن فکر خدا کا نام ہے، نہج البلاغہ فکر امیر المؤمنین کا نام ہے.
صحیفہ سجادیہ فکر امام زین العابدین کا نام ہے، کربلا فکر حسین کا نام ہے۔ انسان زندگی میں وہی کرتا ہے جو اس کی فکر ہوتی ہے، جو اس کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کوئی انسان ایک ہدف بناتا ہے پر پتہ کیسے چلے وہ اپنے اہداف تک پہنچا کہ نہیں، محنت کی، زحمت کی، سب کچھ کیا، لیکن بھائی نتیجہ بھی ملا کہ نہیں۔ مثال دے رہا ہوں، کوئی انسان کوئی پلازا بنانا چاہے، کروڑوں روپے یہ لوگ لگا دیں ایک پروجیکٹ کو رن کرنے کے لیے، ایک پلازا کھڑا کرنا ہے، لیکن پلازا بنتے بنتے اپنے آخری مراحل میں اس کی کنسٹرکشن رک جائے، پیسے کی کمی ہو، کچھ بھی ہو، یہ اپنے ہدف کو پورا نہ کر سکے۔ اب جو لوگ اس پلازا بنانے میں مشغول تھے وہ تو اپنا فائدہ لے گئے، مطلب ایک مزدور جو آ کے کام کر رہا تھا اس کا ہدف تو پورا ہو گیا، اس کو سیلری مل گئی۔ سیمنٹ کی فیکٹری جو سیمنٹ بیچ رہی تھی اس کا ہدف تو پورا ہوا کیونکہ اس کا مال بک گیا۔ وہ چوکیدار، بعض ایسی فیکٹریز ہیں، آپ کی اسٹیل مل آف پاکستان دیکھیں، آج تک لوگ فائدہ لے رہے ہیں، لیکن اسٹیل مل تو تباہ ہو گئی۔ اس مل کو بنانے کا جو ہدف تھا وہ پورا نہیں ہوا، لیکن ابھی تک جو لوگ اس کے ساتھ جڑے ہیں، کوئی چوکیدار ہے، وہ ابھی تک سیلری لے رہا ہے۔ کئی ایسے کارخانے ہوتے ہیں، بنانے والا چاہتا تھا کارخانہ کامیاب جائے، پر بیچ میں وہ کارخانے کامیاب نہیں کر پاتا، لیکن جو وہاں پہ چوکیدار ہے اس کو تو فائدہ مل رہا ہوتا ہے، وہ تو اور خوش ہوتا ہے، کارخانہ بند ہے، اس کے بچے اس پورے خالی کارخانے میں کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ جگہ جگہ اس نے اپنا سامان رکھا ہوتا ہے، اس کو تو سیلری مل رہی ہے۔ اب سسٹم امام حسین سے لوگ فائدہ تو لے رہے ہیں، ہر کسی کا کام ہو رہا ہے، لیکن ہدف امام حسین بھی پورا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ایک ذاکر اپنا فائدہ لے رہا ہے، ایک مولوی اپنا فائدہ لے رہا ہے، ایک نوح خان اپنا فائدہ لے رہا ہے، ہر بندہ یہاں سے اس سسٹم سے فائدہ لے رہا ہے، قافلے والے اپنا فائدہ لے رہے ہیں، ہاں لوگوں کو زیارت پہ لے جاتے ہیں، وہ اپنے گھر چلاتے ہیں، بحث حلال و حرام کی نہیں ہے، وہ مزدور جو آ کے محنت کرتا ہے وہ اپنی سیلری لیتا ہے، وہ چوکیدار جو اس کارخانے کی چوکیداری کر رہا ہے وہ بھی اپنی سیلری لے رہا ہے، اپنی تنخواہ لے رہا ہے، لیکن سوال ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے کارخانہ بنا تھا وہ مقصد پورا ہوا کہ نہیں؟ جس مقصد کے لیے امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی تھی وہ مقصد پورا ہوا کہ نہیں؟ جس مقصد کے لیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو اسیر بنایا گیا، اس امام حسین کے نظام سے ہر بندہ فائدہ لے رہا ہے۔ اب سوال فائدہ تو لے رہے ہو، لیکن ایسا نہ ہو کارخانے کے دشمن بن جاؤ۔ فائدہ تو لے رہے ہو لیکن ایسا نہ ہو کہ اس سسٹم سے فائدہ بھی لو لیکن تم اس سسٹم کے اہداف کو پورا نہ کرو، کہ پیٹرول پمپ بنتا ہے، اس کی ٹینکی میں پیٹرول آتا ہے تاکہ گاڑیوں میں پیٹرول بھرا جائے، پھر پیسے کچھ ملیں، لیکن وہیں پہ کام کرنے والا پیٹرول کو بیچے، پیسے کمپنی کو نہ جائیں اور اپنے جیب بھرتا رہے۔ پیٹرول تو چلتا رہے گا لیکن نقصان کس کو ہے؟ جس کا پیٹرول پمپ ہے۔ یہ امام حسین کا نظام، یہ کارخانہ ابا عبداللہ الحسین، جس سے آج ہر بندہ فائدہ لے رہا ہے۔ کئی لوگوں کے گھر سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جب ہم اس کو کمرشلزم کا ذریعہ بنا دیتے ہیں تو پھر ذاتی مفادات شامل ہو جاتے ہیں، پھر ذاکر اور مولوی کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ذکر امام حسین ہے، آج پنجاب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بن چکا ہے کیونکہ علماء زیادہ ممبر پہ جانے لگے ہیں۔ تو پہلے اگر 10 مجلسیں تھیں، 10 ذاکر تھے، اب یہ 10 پڑھانے والے اگر 3 مولوی 4 مولوی اس میں ایڈ کر دیں گے تو 3-4 ذاکروں کی تو چھٹی ہو گئی۔ کمرشلزم کا مسئلہ کہ آپ مجھے پنجاب میں پڑھاؤ، میں آپ کو کراچی میں پڑھاؤں گا۔ باقاعدہ ڈیلز کی جاتی ہیں کہ ہم آپ کو کراچی کے اندر لائیں گے، آپ ہمیں پنجاب کے اندر لا دیں۔ اس دن میں نے 10 عین آپ کی خدمت میں رکھے، کسی نے کہا مولانا ذرا ان کو ریپیٹ کر دیجئے گا۔ عین عقل مجلس امام حسین عقل بڑھاتی، عین علم مجلس امام حسین ہمیں علم دیتی، عین عقیدہ مجلس امام حسین ہمارے عقیدوں کو مضبوط کرتی، عین عمل مجلس امام حسین میں آنے سے انسان کا عمل مضبوط ہوتا، عین عرفان مجلس ابا عبداللہ الحسین میں آنے سے انسان کی بصیرت، انسان کی معرفت بڑھتی ہے۔ کہ رہبر معظم نے نوح خانوں کو سب کو کہا کہ اپنے نوحوں میں معرفت والے شعر پڑھا کرو تاکہ لوگ گریا بھی کریں، معرفت بھی بڑھے۔ آج آپ کے نوح خانوں کو ہائی جیک کر کے وہ چہرے جو مکتب اہل بیت میں نیگیٹو فیسز ہیں، جو قابل تعریف چہرے نہیں ہیں، یہ نوح خانوں کو ہائی جیک کر کے ان کے نوحوں میں ان ہو جاتے ہیں تاکہ ان کی پبلسٹی ہو جائے۔ یہ اسٹیج
اپنی ذات کی پبلسٹی کے لیے نہیں ہے، بلکہ پیغام ابا عبداللہ الحسین کی پبلسٹی کے لیے. عین علم، عین عمل، عین عرفان، عین عزت. فرش ازا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے عزت دار کیسے بننا ہے. فرمایا ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. حیات من الذل امام حسین کا نعرہ ہے. فرمایا شیعہ کبھی بھی اپنی عزت پہ کمپرومائز نہیں کرتا. عین عدو، عدو ستیزی. یہ پہچانو، دشمن شناس بنو کہ تمہارا دشمن کون ہے، کون تجھے مقام و پیغام ابا عبداللہ الحسین سے دور کر رہا ہے. آٹھواں عین، عین عواطف. یہاں پہ آ کے تمہارے ایموشنز کو صحیح پٹڑی پہ ڈالا جاتا ہے کہ تم نے اپنے ایموشنز کو کہاں استعمال کرنا ہے. جہاں فضول جگہ پہ اپنے ایموشنز، اپنی انرجیز کو استعمال نہ کیا کرو. غلط جگہ پہ اپنی محبتوں کو ضائع نہ کیا کرو. غلط جگہ پہ اپنی انرجی کو نہ لگایا کرو. زندگی گزر جائے گی، پھر بڑھاپے میں کہو گے یا لیت الشباب متی یعود، اے جوانی پھر کب کے پلٹ کے آؤ گی. اس کائنات میں کوئی چیز پلٹ کے نہیں آتی. ایموشنز. قاسم کلمہ صاحب پڑھے جناب قاسم کے. قاسم جان قربان کرنا چاہتے ہو؟ ہاں چچا. فرم بتا موت تیرے لیے کیسی ہے؟ کہا وہ زندگی جو حسین پہ قربان کی جائے، الموت احلا من العسل، ایسی موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے. یہ اپنے ایموشنز کہاں پہ خرچ کر رہے ہیں قاسم؟ امام حسین کے لیے، راہ حق میں. ہم بعض اوقات اپنے ایموشنز کو راہ باطل میں خرچ کرتے ہیں. نوعین عین عبرت. کربلا عبرت کا مقام ہے. اگر کربلا میں شمر سنا تو آج کے زمانے میں شمر شناس بنو. اگر کربلا میں یزید سنا تو آج کے زمانے میں یزید شناس بنو. دیکھو ہر کس وجہ سے ہر بنا، ابن سعد کس وجہ سے ابن سعد بنا. ہم تو بڑی آسانی سے نام سن لیتے ہیں، زہیر تھا، طلحہ تھا، ابن زیاد تھا، عمرو عاص تھا، دشمن اہل بیت بن گئے، یہ کیا وہ کیا. جناب جنہوں نے رسول کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جن کا اس ماحول میں رہنا، یہ ایک دن میں تو دشمن امیر المومنین کوئی نہیں بنتا نا. وہ جناب زبیر کے علی کے چہرے کو دیکھے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں. رسول خدا فرماتے زبیر کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہ رسول آپ نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. فرمایا زبیر یاد رکھنا ایک دن آئے گا تو اسی چہرے کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے گا. کیوں زبیر جنگ جمل میں امیر المومنین سے لڑنے نہیں گیا؟ کیونکہ جب آیا مد مقابل امیر المومنین تو مولا نے تلوار نہیں، زرہ نہیں، تو کہا کہ جاؤ علی کے مقابلے میں. زبیر نے کہا نہیں، علی لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، کیونکہ اگر آتے تو علی وہ ساز و سامان پہن کر آتے. جب مد مقابل ہوئے، پھوپھی کا بیٹا ہے، رشتہ دار ہیں، کزن ہیں، فرسٹ کزن ہیں. امام نے صرف اتنا کہا زبیر وہ دن یاد ہے جب میرے چہرے کو دیکھ رہے تھے اور رسول خدا نے کہا تھا کل اسی کے مقابلے میں جاؤ گے؟ کہا علی مجھے یاد ہے. کہ پھر پلٹ گیا، میدان کو چھوڑ کے چلا گیا، امیر المومنین کے مقابلے میں نہیں آیا. لیکن عبرت نہیں لی اس نے. اگر حق کو پہچانا ہے تو یہ نہیں کہ آپ باطل کو چھوڑ دو اور حق کو بھی چھوڑ دو. حق شناس بنے تو باطل کو چھوڑا ہے، حق کی راہ میں آ جاؤ. تشخیص دے دی، اب اس راستے پہ آنے کی ہمت بھی رکھو. 9 عین عبرت، 10 عین عدالت. کربلا کا مطلب ہے کہ انسان عدالت شناس بنے. کیا میرے گھر میں عدالت ہے؟ کیا بچوں میں عدالت ہے؟ کیا میاں بیوی کے رشتے میں عدالت ہے؟ کیا مومن مومن کا خیال کرتا ہے اس میں عدالت ہے؟ کیا ہمارے قافلوں میں عدالت ہے؟ کیا ہم واقعاً کلام اہل بیت جو پڑھتے ہیں حق اہل بیت کو ادا کر پاتے ہیں؟ کیا ہم اپنے وقت کو صحیح طریقے سے تقسیم کرتے ہیں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے تمہیں اسی لیے پیدا کیا تاکہ اس کائنات میں عدل و انصاف کو قائم کرو، تاکہ اپنے بیچ میں جو ظلم کرتے ہو ظلم سے بچو. فرمایا 9 چوکیاں ہیں پل صراط کی، ہر چوکی سے شاید پار ہو جاؤ. حقوق العباد کی چوکی، فرمایا اس میں کوئی تمہاری مدد کرنے نہیں آئے گا جب تک دنیا میں اپنی اصلاح تم خود نہیں کرتے. تو آج کے زمانے میں سب سے زیادہ ضروری ہے انسان اپنی اصلاح کرے. پھر ہم نے عرض کیا اصلاح بندہ اور خدا، اپنے درمیان اور اللہ کے رشتے کو صحیح کرو. معصوم کا حکم ہے، فرماتے ہیں کہ من اصلح بینہ وبین اللہ، جو اپنے درمیان اور خدا کے درمیان اپنے تعلق کو صحیح کرتا ہے، خدا اس کا رشتہ اپنے بندوں کے ساتھ صحیح کر دیتا ہے. وآل محمد، صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اور میں اپنا رشتہ اور اللہ کے درمیان رشتے کو صحیح کروں. خدا کہتا ہے بندوں کے ساتھ صحیح کر دوں گا. ہمیں یہ فکر رہتی ہے کہ بندوں کے رشتوں کو صحیح کریں، اللہ کے درمیان نہیں. فرمایا رب کے ساتھ رشتہ صحیح کرو. دیکھو خدا بندوں کے دلوں میں تمہاری محبت کو کیسے ڈال دیتا ہے.
پورا ایران اپنے بچوں کو قربان کر رہا ہے خمینی صاحب پہ نا. ایک غیر معصوم عالم کی اتنی محبت کیسے کسی کے دل میں آ جاتی ہے کہ وہ کہے اور لبیک کہہ کے اس کے پیچھے چلے اور اپنے بچوں کو قربان کرتے ہیں. کسی شہید کے ماتھے پہ یا حسین، کسی شہید کے ماتھے پہ یا زینب، کسی شہید کے ماتھے پہ یا فاطمہ الزہرا. مد مقابل دشمن اپنے فوجیوں کو چارج کرنے کے لیے یا نچواتے تھے یا شراب پلاتے تھے یا نشہ کرواتے تھے. اور یہ ابا عبداللہ الحسین کے چاہنے والے یہ چارج ہوتے تھے رات کے اندھیروں میں زیارت عاشورہ پڑھ کے، دعائے کمیل پڑھ کے. عجب ماحول تھا. وہاں ان کو حوصلے دیے جاتے ہیں، نشہ، شراب، چرس، ہیروئن. اور یہاں یہ حوصلہ لیتے تھے یا زینب کہہ کے یا حسین کہہ کے. یہ تربیت کیوں؟ کیونکہ اس نے خدا کو راضی کیا، تعلق خدا کے ساتھ صحیح کیا، خدا نے بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی. شہید قاسم سلیمانی، شہید حسینی، کہا نا اپنی شاعری میں عرفان پیدا کرو، معرفت پیدا کرو. کتنے شاعر ہیں پاکستان میں نوحے لکھتے ہیں، شاعریاں کرتے ہیں. کوئی سبط جعفر کیوں نہیں بن پا رہا؟ کیونکہ تعلق خدا کے ساتھ ان کا اچھا تھا. انہوں نے بتایا اگر شاعر شاعری کرنے پر آئے تو مدح اہل بیت بھی کر سکتا ہے اور اپنی شاعری میں لوگوں کی اصلاح بھی کر سکتا ہے. امام زمانہ کے لیے شعر لکھ رہے ہیں، اس میں خمس کا ذکر بھی ہے. امام زمانہ کے لیے شعر لکھ رہے ہیں، اس میں غیبت کی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ مومن کو غیبت نہیں کرنی چاہیے. امام زمانہ کا شعر لکھ رہے ہیں، پھر بتا رہے لوگوں کو منہ کیسے دکھاؤ گے امام کے لیے؟ بول تو رہے ہو کہ مولا آ جائیے، منہ کیسے دکھاؤ گے امام کو؟ شاعر ہے لیکن بابصیرت، شاعر ہے لیکن عالم، شاعر ہے لیکن مدبر، شاعر ہے لیکن حکیم. پھر خدا ایسے شاعر کو مقام شہادت بھی عطا کرتا ہے. مرنا تو ویسے بھی کوئی بیماری میں چلا جائے گا، لیکن شہید ہو کے ابا عبداللہ الحسین ایسے شاعروں کو بلاتے. شہید حسینی مدبر، ایک عالم مدبر. ہمارے والد بزرگوار کہتے ہیں کہ یہ آپ کی علماء کا احترام نہیں ہوتا تھا، یہ تو انقلاب اسلامی کے بعد اس ممبروں پہ علماء نے اور صاحب امامہ نے آنا شروع کیا. آج بھی ہمارے بعض مولوی حضرات صاحبان امامہ انسپائر ہیں خطبہ سے. ان کی تقریروں میں خطیبوں کا رنگ نظر آتا ہے، عالموں کا رنگ نظر نہیں آتا. پورا عراق اٹھا لیں، بحرین اٹھا لیں، ایران اٹھا لیں، علماء کی روش تھی اصلاح اصلاح اصلاح. ممبر کا مطلب لوگوں کو مطیع اہل بیت بنانا، معاشرے کو حسینی معاشرہ بنانا، نہ کہ 40 منٹ 50 منٹ ٹائم پاس کر کے چلے جانا. جسے علم بھی ہو، خبر بھی ہو کہ معاشرے میں بیماریاں ہیں. علماء 3 مہینہ رپورٹ لیتے تھے کہ جناب اگر کراچی میں مجلس پڑھی جا رہی ہے تو یہاں لوگوں میں مسائل کیا ہیں، یہاں جوانوں کے ایشوز کیا ہیں. ان ایشوز کو لیتے تھے، پھر کلام اہل بیت سے ڈسکس کرتے تھے، مسائل کو حل کرتے تھے. آج خواب غفلت میں پتہ ہی نہیں قوم و جوان کے مسئلے کیا ہیں، اسکولوں میں حجاب کے مسئلے کیا ہیں، مکس گیدرنگ کے ایشوز کیا ہیں. امیر المومنین کوئی مانے لیکن گھر میں عمل نہ ہو تو اس ولایت کا پھر اثر کیوں میری زندگی میں نظر نہیں آ رہا. کہ شہید حسینی جب کراچی آئے، کراچی کے ایک بہت بڑے خطیب تھے، نام نہیں لوں گا، مرحوم ہو چکے ہیں. تو شہید حسینی نے خواہش ظاہر کی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں خطبہ لیڈر بن چکے تھے کہ خطیب کے پاس 10,000 کا مجمع، 20,000 کا مجمع، تو وہ تو سمجھتا ہے میں لیڈر ہوں نا. قومی لیڈرشپ کیا ہے؟ جب تک ممبر واحد رہبریت کے نیچے نہیں جاتے، کیونکہ ممبر لاؤڈ ہے، یہ لوگوں کو بتانے والے ہیں. امیر شام نے ممبر خریدے، تب جا کے نسلوں کے دلوں میں بغض امیر المومنین کو پیدا کیا. اب ممبر لاؤڈ ہے، ممبر وہ ٹول ہے، ممبر وہ ریڈیو ہے، ممبر وہ ٹی وی ہے، لوگوں تک آواز پہنچائی جاتی ہے. غرور ہوتا تھا خطبہ میں کہ 10,000 کے مجمع میں سنتا. یہ مولوی کون ہے؟ مدرسے کا مولوی. کہ شہید قائد آپ سے ملنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں تقریباً 40 منٹ ہم اس خطیب کے دروازے پہ کھڑے رہے، تذلیل کرنے کے لیے کہ کھڑے رہو میں بڑا ہوں. لیکن شہید نے برا نہیں مانا کہ نہیں، یہ قوم کا فرد ہے، ہمارا کام ہے ان سے ملنا، ان کی اصلاح کرنا. کہتے دروازہ کھلا اور شہید جب ان سے ملنے گیا اور بیٹھے، یہ جناب بڑی ٹیک ویک لگا کے بیٹھے اور خطیب تھے. اب خطابت ہے، ٹیکنیک ہے،
لوگوں کو جمع کرنا، 4 چٹکلے سنانا، 4 باتیں کرنا، لوگ آ جاتے ہیں۔ خطابت ایک ہنر ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑا عالم ہو پر بیچارہ خطیب نہ ہو، تو خطیب نہ ہونے سے اس کے علم کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا، خطیب نہ ہونے سے اس کی تقوی کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ تو کہہ رہے شہید حسینی سے یہ اس طرح بات کر رہے تھے۔ ہاں بتائیے کس مدرسے سے پڑھایا آپ نے، کتنا پڑھایا آپ نے، کتنے سال پڑھایا آپ نے؟ کہہ رہے شہید حسین ان سے باتیں کرتے رہے۔ کہہ رہے ہیں وہ شہید کا اخلاق، وہ شہید کی رفتار کہ پہلے یہ دروازے پہ 40 منٹ کھڑا کیا، 2 گھنٹہ یہ شہید کی باتوں کو سنتے رہے۔ کہہ رہے آخر میں اس خطیب کے وجود میں وہ تبدیلی آئی کہ شہید کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے، پھر اپنے ممبروں پہ شہید کی تعریفیں کرنے لگے کہ وہ جناب زہیر کے پہلی مرتبہ مولا قاصد بھیجتے ہیں، کہتا ہے میں نے نہیں ملنا حسین ابن علی سے، میں نے راستہ الگ کیا ہے، سیاسی اختلاف امام حسین سے کہ جس راستے پہ حسین جا رہے ہیں یہ نجات کا راستہ نہیں ہے، سارے مار دیے جائیں گے۔ پھر امام حسین نے قاصد بھیجا، پھر کہا میں نے منع کیا ہے، بار بار کیوں بھیج رہے ہیں؟ روایت میں ہے 3 مرتبہ اس خیمے کے باہر سے آواز آئی، زہیر کا کون ہے؟ کہ حسین بلا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا میں نے 2-3 بار منع نہیں کیا کہ میں نہیں آؤں گا، کھانا کھا رہا تھا ظفر۔ اس کی بیوی نے کہا زہیر قاصد نہیں، خود حسین تجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ سنا ابا عبداللہ کا نام، کھانے کو چھوڑا اور کھڑا ہو گیا۔ امام نے کہا بس چند منٹ میرے خیمے میں چل۔ وہ گفتگو کا اثر، وہ اصلاح حسین کا اثر، وہ اس کی فکر پہ اتنا اثر پڑا کہ جب امام حسین کے خیمے سے نکل اپنے خیمے میں اور بیوی کو کہا میں نے تجھے آزاد کیا، طلاق دی، یہ پیسے، یہ باغ، یہ سب کچھ لے لے اور واپس چلی جا، میں یہاں سے حسین کے ساتھ جا رہا ہوں، جس راستے پہ میں جا رہا ہوں واپسی نہیں ہے، شہادت کا راستہ ہے۔ اس طرح آپ کے علماء نے معاشروں کی اصلاح کی، جب تک کلام میں، جب تک شاعری میں، جب تک نحو میں۔ انٹیریئر سندھ میں یہ بڑے بڑے وڈیروں کو، بڑے بڑے جاگیرداروں کو پہلے جا کے ان کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، کیونکہ اگر انٹیریئر میں اگر کوئی غریب بندہ مجلس کرائے گا مجمع تو نہیں ہوتا، لیکن پتا چلے فلاں سیٹھ صاحب، فلاں ریس صاحب، فلاں وڈیرا صاحب، فلاں جاگیردار صاحب، فلاں شاہ صاحب، کوئی ایم پی ہے، کوئی ایم این اے ہے، وہ مجلس کروا رہے ہیں تو پورا گاؤں آتا ہے مجلس سننے کے لیے۔ تو یہ غلط العقیدہ لوگ ایسے بڑے بڑے وڈوروں کو ہائی جیک کرتے ہیں اور جا کے مجلس پڑھتے ہیں تاکہ ان کا امپیکٹ پڑے اس پوری عوام پہ۔ اسی طرح بعض نوحے خانوں کو ہائی جیک کیا جاتا ہے، ان کے نوحوں میں آتے ہیں تاکہ ایک فیس بنایا جائے۔ کہا بصیرت، عین علم، عین عرفان، جب تک تمہارے اندر عرفان نہیں، جب تک ہماری نچلی سطح کی تربیت نہیں ہوگی۔ اب اسی نسل کی تربیت کرو گے، انہی میں سے کوئی بچہ نوحہ خان بنے گا، انہی میں سے کوئی خطیب بنے گا، انہی میں سے کوئی عالم بنے گا، انہی میں سے کوئی زاہد بنے گا۔ لیکن اگر پہلی نسل کی تربیت نہ ہو، ایک غریب بچہ کسی گلی میں، اس نے نہ مال دیکھا، نہ دولت دیکھی، نہ شہرت دیکھی، اچھی آواز تھی، اچانک مشہور ہوا، مال بھی آیا، شہرت بھی آئی، لوگوں نے گفٹ دینا شروع کر دیے، پیسے دینا شروع کر دیے، اب یہ اس پیسے کو سنبھال نہ سکا، اب اس شہرت کو سنبھال نہ سکا، اسے پتہ ہی نہیں کہ امیر المؤمنین شہرت کے لیے کیا فرماتے ہیں، امیر المؤمنین ریاکاری کے لیے کیا کہتے ہیں، امیر المؤمنین لوگوں کے ساتھ برتاؤ کے لیے کیا فرماتے ہیں۔ غلط فکر اگر انسان کی ہو وہ صحیح راستے پہ بھی چلے، لیکن فکر کیونکہ غلط ہے یہ غلط کام کرے گا۔ تو مولا حسین جب مدینے سے آ رہے تھے، مکے گئے، مکے سے جا رہے تھے، تو مختلف افراد نے، کل میں نے آپ کی خدمت عرض کیا کہ امام حسین کو بار بار کہنے لگے مولا حسین نہ جائیے، نہ جائیے، قتل کر دیے جائیں گے۔ امام حسین نے اپنے کلام سے ان کی کیا کی؟ اصلاح کی۔ فرمایا 4 چیزیں امام حسین نے فرمائی۔ پہلی چیز وہاں فرماتے تمہارے لیے موت کیا ہے؟ فنا ہے، لیکن حسین ابن علی کے لیے موت کا مخت کس طرح ہے؟ ایک عورت کے گلے میں جس طرح ہار ہوتا ہے، تو ہم اہل بیت کے لیے موت کیا ہے؟ زینت ہے۔ تمہارے لیے موت بری ہو سکتی ہے، ہمارے لیے موت بری نہیں ہے۔ دوسری چیز فرمایا کہ رضانا رضا اللہ، خطب امام حسین ہے، فرمایا یہ مت دیکھو ماحول کیا ہے، ہماری رضایت میں خدا کی رضایت۔ امریاز کا بیٹا ابا عبداللہ الحسین کے احترام میں کھڑا ہوتا ہے، احترام کرتا ہے، کہتا ہے یہ سید شباب اہل جنت ہیں۔ اس کے دوست کہتے ہیں اگر سید شباب اہل جنت اس کے مقابلے میں کیوں گئے؟ سفیر میں اس کے بابا کے مقابلے میں کیوں گئے؟ اس کی فکر غلط تھی۔ قرآن کی آیت پڑھی وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا اُفٍّ، قرآن کہتا ہے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔
ماں باپ کا احترام کرو. کہ میں والد کے احترام میں گیا, اختلاف ہوا, یہ فکر غلط ہے, تنی صحیح ہے, حکم قرآن ہے کہ والد کے کہنے پہ ہمیں کرنا پڑتا ہے. وہاں پہ امام حسین کے پاس لے گئے, مولانا فرمایا لا طاعت لمخلوق معصیت اللہ, تم مخلوق کی طاعت نہیں کر سکتے اگر وہ طاعت الہی کے مقابلے میں. علی کی رضایت میں خدا کی رضایت ہے, چاہے باپ راضی ہو کہ نہ ہو, دادا راضی ہو کہ نہ ہو. کل عرض کیا کہ کربلا کے میدان میں دو بھائی ایک دوسرے کے مقابلے میں, ایک امام حسین کے پاس, کیونکہ حسین کی رضا میں خدا کی رضایت ہے. عمر سعد, تجھے نہیں پتا میں کس کا بیٹا ہوں؟ انا ابن بنت رسول اللہ, میں فاطمہ زہرا کا لالو, تو میرے مقابلے میں آیا. تجھے نہیں پتا ہم سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں؟ فکر اس کی غلط, لیکن ہور اپنی فکر کی وجہ سے ہور بنا. دوسری چیز ہماری رضایت میں خدا کی رضایت. پہلی چیز موت زینت, دوسری چیز ہماری رضایت میں خدا کی رضایت, تیسری چیز فرمایا نصبر علی بلائہ, اگر یہ کہتے اس راستے پہ کوئی بلا ہے, کوئی مصیبت ہے, تو میں حسین اس بلا پہ صبر کروں گا. ان اللہ مع الصابرین, خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ. بشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو بشارت دو. فرمایا یہ راستہ صبر کا راستہ ہے. چوتھی چیز فرمایا کان باغیا فینا بمحجتہ, اس راستے پہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ چلنا ہے تو وہ چلے جس کو موت کا خوف نہ ہو, اور اس راہ میں خون دینے کے لیے کیا ہو جائے, تیار ہو جائے, ورنہ تم لوگ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے. امام نے سننے والوں کی فکر کی کیا کی, اصلاح کی. ذکر بھی بڑا ثواب ہے میرے عزیز, لیکن دشمن کو ذکر سے خطرہ نہیں, دشمن اہل بیت کو فکر سے خطرہ ہے. آج پروموٹ کیا جاتا ہے, اسی پاکستان میں صوفیزم کو پروموٹ کیا جاتا ہے, خانقاہوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے, انڈیا میں بدھزم کو پروموٹ کیا جاتا ہے, چائنا میں بدھزم کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ بودھا کا عقیدہ تھا اگر کوئی ایک گال پہ مارے تو دوسرا گال اسے دے دو. لڑ نہیں سکتے, نظام ظلم کے خلاف اٹھنے کی صلاحیت نہیں ہونی چاہیے. ہاں خانقاہوں میں بیٹھو, عبادت کرو, شادی نہیں کرو, زہد کرو, تقوی اختیار کرو. یہاں صوفیزم کو پروان چڑھایا گیا. جو بھی ولی خدا ملا کا صوفی تھا, غلط ہے. جس بھی ولی کی قبر ملی اس پہ اسٹیمپ لگا دیا کہ یہ صوفی تھا. ہم اس سندھ کی دھرتی میں جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ مدفون, ان کو صوفی نہیں مانتے, ہم عارف باللہ مانتے ہیں. صوفیزم کا مطلب خانقاہ بناؤ, اللہ 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 کرتے رہو. ایک امام بارگاہ میں بیٹھ کر کوئی حسین 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 کرتا رہے, اس کا اتنا اثر نہیں جب یہ جلوس میں نکل کے حسین حسین کرتا ہے. یہ پیغام ابو عبداللہ ہے, پیغام پھیلاؤ. بھرے دربار میں یزید کو ذلیل کیا امام زین العابدین نے. خطوط امیر المؤمنین ہے جو امیر شام کو لکھے. کس طریقے سے امیر المؤمنین تبلیغ کی, تبلیغ کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. خط لکھا امیر المؤمنین کو امیر شام نے, کہ علی وہ وقت یاد کر تیرے ہاتھوں کو ایسے باندھا گیا تھا جیسے اونٹ کے ہاتھوں کو باندھا جاتا ہے. اب ظاہر ہے کوئی اگر آپ کو یہ تانا دے تو آپ تو غصہ کریں گے نا اس پر جس نے آپ کے ہاتھ باندھے تھے, تاکہ علی کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان کیا پیدا کیا جائے, تفرقہ پیدا کیا جائے. مولا علی نے جواب بھی نہیں دیا. امام نے فرمایا کہ تو چاہتا تھا کہ یہ کلام کر کے ہم اہل بیت کو خوار کرے, لیکن تو نے اپنے کلام میں علی کی تعریف کر دی, مدح کر دی. کیونکہ جب تو یہ لکھ رہا ہے کہ علی کے ہاتھوں میں رسیاں بدھی تھی, اس کا مطلب میں علی مظلوم تھا اور خدا مظلوم کی حمایت کرتا ہے. تو خود بتا رہا ہے جنہوں نے میرے ہاتھ باندھے تھے وہ کیا تھے. جواب بھی دیا لیکن عاقلانہ جواب. آج کل کے مومن اور جوان کی طرح ٹین کے ڈبے کی طرح دماغ نہیں ہونا چاہیے فوراً گرم ہو جائے. کیا غیر رہبر نے فتویٰ دیا ہے اکابرین اہل سنت کو برا بلا نہ کہو. یہ جتنی ایسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں نا کہ ہمارے مکتب کا مرکزی تولہ اور بھائی تبرہ آپ نے سمجھا ہی نہیں. تبرہ ہے کیا؟ تبرہ گالم گلوچ کا نام ہے, تبرہ بے احترامی کا نام ہے, تبرہ کسی کے بڑے کو اس کے سامنے گالی دینے کا نام ہے. پھر امیر المومنین نے کیوں نہیں اس طرح جواب دیا؟ مولا نے بڑی مسئلہ سے جواب دیا اور فوراً امیر المومنین ٹاپک کو بدلا.
امام نے کہا یہ باتیں چھوڑ دے کہ میری ہاتھوں میں رسی باندھی گئی، پہلے یہ بتا تو کون ہوتا ہے بات کرنے والا؟ کوئی قریشی مجھ سے بات کرے تو میں بات کروں؟ تمہارا خاندان تو زبردستی قریش کے ساتھ کا لصیق جوڑا گیا ہے، کیونکہ ان کا پردادا عبد الشمس تھا، وہ کوئی غلام لے کر آیا تھا جس کا نام امیہ تھا، اور وہ غلام یہودی غلام تھا، اسے پالا، پوری نسل وہاں سے نکلی۔ کہ تم قریشی ہو ہی نہیں، مجھ سے کوئی بات کرے تو قریشی بات کرے، کوئی خاندان والا بات کرے مجھ سے۔ تو امام نے جواب بھی دیا، اسے اس کا حسب بھی یاد دلایا، نسب بھی یاد دلا دیا، منہ توڑ جواب، لیکن ایسا جواب کہ آج سارے پڑھتے ہیں۔ اس جواب میں امیر المومنین کے تبرہ بھی ہے، دشمن کی اصلیت بھی بتائی، لیکن بڑے سلیقے کے ساتھ، بڑے طریقے کے ساتھ۔ ہمارے ایک استاد کہتے ہیں حج پہ گئے انہی سوچوں میں سے کہ جو بغیر فکر کے علماء کو، مراجع کو سمجھتے ہیں ہم ان سے زیادہ ولائی ہیں، سمجھتے ہیں ہم چیزوں کو زیادہ سمجھتے ہیں، تو کہا کہ آپ کے مجتہد نے فتویٰ دیا ہے کہ اکابرین اہل سنت کو، اب وہ لفظ استعمال، دشمنان اہل بیت کو برا بلا نہ کہا جائے، لیکن ہم تو ان کو نہیں مانتے۔ بھائی آپ کس کو مانتے ہو؟ کہ ہم فلاں کو مانتے ہیں، وہ جو مجتہد ہے اس کو مانتے ہیں۔ پہلے یہ بصیرت بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ جو مکتب کے دشمن ہیں وہ کس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یو کے میں بعض مراجع کے دفاتر کو کھولنے کی بھی اجازت نہیں، بند کر دیا جاتا ہے۔ جرمنی میں ایک مسجد تھی، وہ بند کر دی انہوں نے، سالوں سے، آخوئی کے زمانے سے کھلی ہوئی تھی، بند کر دی۔ یو کے کا ایک سینٹر تھا، بند کر دیا۔ لیکن وہیں پہ ایک اور مجتہد ہیں، ان کو کھلم کھلا اجازت ہے، ٹی وی بھی کھول سکتے ہیں، کام بھی کر سکتے ہیں، بڑی پروموشن ان کی۔ بھائی یہ بھی شیعہ، یہ بھی شیعہ، اس سے مسئلہ کیوں ہے؟ اس مجتہد سے کیوں مسئلہ ہے؟ اس سے کیوں نہیں مسئلہ نہیں؟ وہ دیکھتے ہیں کون ہماری فکر کو پروموٹ کر رہا ہے، کون امت کے اندر تفرقہ ڈال رہا ہے۔ ان کو پتا یہ سارے مسلمان اگر مل گئے تو یہ چھوٹا سا اسرائیل ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ داعش بناؤ، جبہت النصرہ بناؤ، یہ آپس میں لڑیں، یہاں بھی مسلم مرے، وہاں بھی مسلم مرے، ہمارا اسلحہ بکے، ہماری چیزیں بکیں، مسلمان آپس میں کیا ہو جائیں؟ دشمن بن جائیں۔ انہوں نے کہا وہ باتیں چھوڑ دو، فلاں کو مانتے ہو؟ کہ وہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، کہ کٹر اہل بیت کے چاہنے والے۔ صبح شام وہ اپنے چینلز پہ، اپنے ٹی وی پہ کھلم کھلا دشمنان اہل بیت پہ لان تان کرتے ہیں۔ کہ اور آغا رہبر کہ نہیں وہ تو منع کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا آج کے زمانے میں دشمن شیعہ کون ہے؟ جو شیعوں کے قتل کو جائز مانتے ہیں، جو شیعوں کے ناموس کو اپنے اوپر حلال مانتے ہیں، جو عزتوں کو پامال کرتے ہیں، جو بچوں کے گلوں کو کاٹتے ہیں۔ یہ بتاؤ ان کے مقابلے میں تمہارا والا گیا یا ہمارے والا گیا؟ ٹی وی پہ بیٹھ کے، بند گھروں میں بیٹھ کے دشمنان اہل بیت پہ لعنت بھیجنا اور ہے، اور میدان میں دشمنان اہل بیت کو قلع کما کرنا اور ہے۔ کہ تم میں سے کوئی گیا؟ موصل میں کون لڑا؟ حرم کاظمین پر اٹیک ہوا، کس نے 27 کلومیٹر پہ تھے، کس نے ان بدبختوں کو واصل جہنم کیا؟ کس نے سیدہ زینب کے روزے کے قریب کسی کو نہیں آنے دیا؟ کس نے اپنی جانیں قربان کی؟ اور یہ طبقہ جو یہاں بیٹھ کے لان تان کرتے ہیں، ان میں سے ایک بندہ گیا دفاع حرم اہل بیت کے لیے؟ میدان عمل میں کون کھڑا ہے؟ کس نے داعش کو ختم کیا؟ کس نے جبہت النصرہ کو عراق سے خالی کروایا؟ کس نے اپنے بچوں کی جانیں دیں؟ یہ حشد الشعبی کیا کون ہے؟ کس نے حشد الشعبی کو؟ ان کی تنخواہیں نہیں تھی، آیت اللہ عظمہ سیستانی ان کی تنخواہیں دیں۔ آج تک کوشش یہ ہے کہ حشد کو ختم کیا جائے، آج تک لبنان کی کوشش یہ کہ حزب اللہ کو ختم کیا جائے، اسلحہ دے دیں، قومی ڈھانچے میں آ جائیں، پورا زور لگایا جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک دیکھا ہے اس کے ایئر ڈیفنس کو پامال کیا جائے، وہ ملک سکون سے بیٹھا ہو، ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے وہ اسرائیل کا مقابلہ کرے؟ لبنان کی ناکارہ ترین فوج جو اپنے ایئر ڈیفنس کی حفاظت نہ کر سکیں، اور یہ کہیں کہ یہ جو چھوٹی سی ٹیم لڑ رہی ہے ظالم سے اور دشمن سے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ پورے عراق کی فوجی 40,000 $40,000 لے کے اپنی چوکیوں کو چھوڑ کے چلے گئے تھے،
27 کلومیٹر، مذاق نہیں ہے، 27 کلومیٹر حرم امام موسیٰ کاظم کے حرم سے 27 کلومیٹر، 27 کلومیٹرز. یہ بغداد، یہ کاظمین. سارے $40 رکھے، قطر کی طرف، کویت کی طرف بھاگ گئے. یہ کس نے بچایا؟ یہ حشد کے لوگ کون ہیں؟ حشد بنائی کس نے؟ ہاں ممبر پہ آتے ہیں، کہتے ہیں اتحاد کا خیال رکھو، لیکن مقام میدان میں اگر کوئی شیعوں کے لیے انگلی اٹھائے، اس کی انگلی کو یہ کاٹ دیتے ہیں. شیعت کے خلاف کوئی آواز اٹھائے، کس نے ناموس سے شیعہ کو بچایا؟ کس نے نب الزہرا میں، سیریا میں شیعوں کے ناموس کو بچایا؟ ہاں یہ بولتے کم ہیں لیکن میدان عمل میں کام ضرور کرتے ہیں. دوسری چیز، چار لوگوں کے سامنے آ کر ایکٹنگ کرنا، چار گالیاں دینا اور یہ کہنا کہ ہم اہل بیت کے بڑے چاہنے والے ہیں. پھر جب میدان عمل کی بات ہے، چوہوں کی طرح اپنے سرنگوں میں چھپ جانا. علی کو مانتے ہو تو پھر شیر کی طرح آؤ نا میدان میں. آج دنیا نے دیکھا نا کس نے اسرائیل کا مقابلہ کیا. یہ حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، حوصلے علوی. یہ فکر ابا عبداللہ الحسین. اپنی فکروں کو اصلاح کرو. فکر اگر صحیح سمت، آج جوان کی فکر کو پلٹایا جا رہا ہے، آج غلط چیزوں میں جوان کو ڈالا جا رہا ہے، ہدف امام حسین سے دور کیا جا رہا ہے. اس ممبر سے امر بالمعروف نہی عن المنکر پہ بحثیں ہونے لگے ہیں. اس پہ بحث ہونے لگے کہ اصلاحی گفتگو ہونی چاہیے کہ نہیں. پھر جناب نہج البلاغہ نہ پڑھو، وہ اصلاحی گفتگو ہے. صحیفہ سجادیہ نہ پڑھو، وہ اصلاحی گفتگو ہے. خطبات امام حسین نہ پڑھو، وہ اصلاحی. کہاں سے چھپو گے؟ اہل بیت کے ہر کلام میں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ ہے. پورے قرآن میں اصلاح ہے، پورے قرآن میں امر اور نہیں ہے. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. 40 سال خون روتے رہے، کبھی زینب کی چادر پہ رو رہے ہیں. الناس عبید الدنیا، امام حسین کا کلام ہے. اور دین ان کے زبان کی چٹخاری بن چکا. یہ کلام ہے ابو عبداللہ حسین ہے. قد میتت، فرمایا کہ سنتیں مر چکی ہیں. فرمایا دین کی مثال، امام حسین کا کلام ہے. فرماتے ہیں کہ پیالے میں پانی ہو اور پیالے کو الٹا دو، سارا پانی گر جائے. تھوڑا سا پانی جو اس پیالے کے اندر لگ، فرماتے آج دین یہاں تک آ گیا، سارا دین چلا گیا. وہ تری باقی ہے لوگوں کے اندر کہ 2 رکعت کو 4 پڑھا دیا جائے، ان کو فرق نہ پڑے. کہ ایک آج دشمنان اہل بیت کے مقابلے میں کون جا رہا ہے؟ وہی جو فکر رہبری کے ماننے والے، وہی جو مراجع بابصیرت کے ماننے والے. دوسری چیز کہ تمہارے والا جو جس عزاداری کو پروموٹ کر رہا ہے، اس عزاداری سے کتنے لوگ انسپائر ہوتے ہیں؟ آپ کبھی سوچو تو صحیح کہ میں جس طرح ماتم اور عزائے حسین مناتا ہوں، اس سے 4 لوگ اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ میں لوگوں کو دین سے، عزا امام حسین سے دور کر رہا ہوں یا عزا امام حسین کی طرف کھینچ رہا ہوں؟ کراچی کا وہ عالم کہ یہاں پہ بڑے بڑے علماء ممبروں پہ بیٹھا کرتے تھے. ایک بڑا کانفلکٹ ہے کراچی کے ممبروں میں اور پنجاب کے ممبروں میں. وہاں ظاہر ہے ذاکرین بڑے ہولڈ پر ہیں. چنے یہاں کے کچھ لوگ پیسہ لگا کے وہاں کے کلچر کو یہاں پہ پروموٹ کرنا چاہیں. چھوٹی چھوٹی ایج کے بچے، نہ مدرسہ دیکھا، نہ دین دیکھا، نہ قرأت آتی ہے. زور اس پر ہے کہ کون کتنا فیشن کرتا ہے، کون سے کتنے اسٹائل مارتا ہے. اب یہ جوانوں کے اگر رول ماڈل بن گئے، اس کے بجائے کہ علی اکبر اس کا رول ماڈل بنے، اس کے بجائے کہ اہل بیت اس کے رول ماڈل بنے. جب علم قوم سے چلا جاتا ہے تو قوم جاہل ہو جاتی ہے. پورے افریقہ کو تباہ کیا گیا افریقنز کو نشے پہ لگا کے. $100 ان کو دیتے تھے ایک دن میں، وہ پورے $100 پھر ان سے شراب بیچتے تھے. پیسہ بھی دیتے تھے، پھر ان کو شراب بھی دیتے تھے، صبح سے شام تک یہ شراب میں. آج وہاں تمیز نہیں ہے حلالی کون ہے حرامی کون ہے. متعدد رشتوں میں پوری قوم اس کی بٹی ہوئی ہے. 20 سال سے ساؤتھ افریقہ میں ایک مومن نے محنت کی، مدرسہ کھولا کا مولانا محنت کر کے تھکے، نسل بڑی کی، آخر میں انہی بچوں کو مدرسہ دیا. 2 سال کے بعد میں واپس آیا، نہ مدرسہ تھا نہ بندے تھے. کیا ہوا کہ مدرسہ بیچ دیا، سب کرسیاں بیچ کے چلے گئے. کہ 20 سال ایک بندے پہ محنت کی ہے، شاگرد اول بنایا، سب کچھ بیچ کے چلا گیا. کا مسئلہ کیا ہے؟ کہ مسئلہ نطفہ حرام کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہاں ہمیں حلال نسل ملتی نہیں ہے. دین ہوگا تو حلالی نسلیں پیدا ہوں گی. دین ہوگا تو تمہارے اندر مکتب اہل بیت کی روح شناسی ہوگی. کہ ایک دشمنان اہل بیت سے میدان عمل میں لڑ کون رہا ہے؟ وہ اسرائیل ہو، وہ داعش ہو، وہ شیعوں کے قتل کو جائز مانتے ہیں. آج کس نے ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالا ہے؟ آج آپ داعش کسی کو نظر آتی ہے عراق میں؟
ورنہ یہ سارے بارڈرز کو کراس کرتے کرتے یہ شیعوں کے جان مال ناموس کو حلال سمجھتے تھے یہ لوگ. یزیدی قبیلہ تھا کردستان میں، ان کی 400 بچیوں کو اٹھا کے لے کر گئے، بولیاں لگائیں ان کی بچیوں کی. جہاد النکاح ان بدبختوں نے، لواط کو انہوں نے عام کیا اللہ اکبر کے نام سے. اسی کراچی سے کئی بدبخت اسی جہاد النکاح میں اپنے بندے بھیج رہے تھے. اس فکر کا مقابلہ کس نے کیا؟ امام زمانہ کی سیرت پہ چلنے والے سائنا لنفسہ، جو کردار میں، جو رفتار میں، جن کی تلوار علی کی تلوار جیسی ہو. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ قرآن کی آیت ہے. آپس میں دیکھو تو رحیم، کریم، حلیم، لیکن دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں تو ان سے بڑا کسی کا سخت لہجہ نہیں ہوتا. فرمایا یہ وہ ہیں. دوسرا فرمایا یہ مراجع با بصیر جس عزا کی طرف تمہیں لے کر آ رہے ہیں کہ جوان عزاداری میں یہ کام نہ کرنا، شیعت بدنام ہوگی. ہاں پہلے کرتے تھے وہ الگ بات ہے، زمانہ الگ تھا، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. نہیں مولانا ہم تو صدیوں سے کرتے تھے، آبا و اجداد کرتے ہو. آبا و اجداد کی تقلید میں نہ چلا کرو، معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے جو تقلیدی معاشرہ ہو جاتا ہے. غور و فکر اپنایا کرو کہ باپ نے کیا کیا، دادا نے کیا. نہیں، آج معاشرہ اجازت نہیں دیتا. آج 4 فوٹو 4 چیزیں نکل آتی ہیں، مکتب بدنام ہوتا ہے. اپنی عقل سے سوچو، اگر میں یہ کام کروں گا 4 لوگ دیکھیں گے وہ مکتب کی طرف آئیں گے یا کہیں گے کہ یہ لوگ عاقلانہ حرکات کو انجام نہیں دیتے. وہ شخص خود اس ایام حج میں کہنے لگا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آج کے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں تو یہ والے مراجع کر رہے ہیں، اور جس عزا کی آپ بات کر رہے ہیں واقعاً ایسی عزاداری ہمیں نہیں کرنی چاہیے جس سے دشمن عزا امام سے کیا ہو جائے، دور ہو جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. امیر المؤمنین نہج البلاغہ میں خط لکھا امیر مالک اشتر کو. مالک اشتر راستے میں شہید ہو گئے. محمد ابن ابی بکر کو خطوط لکھتے تھے. جب عمرو عاص مصر کو فتح کیا تو یہ خط ملے. امیر شام کو خط بھیجے. جار جرداق عاشق امیر المومنین، اس کے گھر کے باہر لکھا ہوتا تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. غالباً سن 1993 یا 1996 میں یہ فوت ہو گیا. اس کی ایج تقریباً 88 ایئرز کا بوڑھا. اتنی کتابیں لکھی ہیں اس نے. عدالت امیر المؤمنین، انسانیت میں عدالت بانٹنے والے امام علی بن ابی طالب. یہ کہتا ہے کہ اقوام متحدہ نے بھی انسانی اور ہیومن رائٹس پہ کتابیں لکھی ہیں، لیکن کہاں ان کے ہیومن رائٹس اور کہاں علی بن ابی طالب کی بتائی ہوئی باتیں. مولا فرماتے ہیں کہ حاکم اگر معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتا اس میں چند چیزیں ہونی چاہیے. پہلی چیز لما واللہ جبابت خراجھا، ایک حکومت. اب یہ مولا نظام بتا رہے ہیں. میں نے اس دن نماز جماعت کا اشارہ کیا. اگر تم اپنے اندر رہبریت، قیادت کا نظام بنانا چاہتے ہو، مولا فرماتے ہیں چند چیزیں اس میں ہونا بہت ضروری ہیں. ایک ملک تب تک آباد نہیں ہو سکتا، مولا فرماتے جب تک ان چیزوں کی اصلاح نہ کرے. پہلی چیز مولا فرماتے خراجھا لما واللہ، وہ حکومت چل ہی نہیں سکتی جس حکومت کے پاس بجٹ نہ ہو، پیسہ نہ ہو. وہ گھر چل نہیں سکتا جس میں بجٹ نہ ہو. اس باپ کی گھر کے اندر اطاعت نہیں ہوتی جس باپ کے پاس بجٹ نہیں ہوتا. الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو حاکم بنایا عورتوں پر. اب اللہ کہتا ہے حکومت چاہتے ہو اپنے گھر پر تو تمہارا جو بجٹ اور اکنومیکل پاور ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے. اب مرد کماتا نہیں، بیوی کما کے لاتی ہے تو سیدھا سیدھا وہ بیوی کی نوکری میں پھر آنا پڑے گا. پر میں کما اپنے اکنومی. الشیخ فی عیالہ کنبی فی امتہ، فرمایا جو رزق حلال کے لیے محنت کر کے کمانے جاتا ہے اس بندے کی مثال ایسے ہے جیسے نبی اپنی امت کے اندر تبلیغ کے لیے باہر نکلتا ہے. یہ ثواب ہے. مولا فرماتے ہیں مالک اشتر محمد ابن ابی بکر، حکومتیں چل نہیں سکتی جب تک اس کا خراج، جب تک اس کا بجٹ تمہارے پاس نہ ہو. تو لوگوں سے بجٹ لینا. اب جو خمس کے مخالف ہیں ان کو سوچنا چاہیے جب تک آپ کے پاس دین کا بجٹ نہیں ہوگا تو معاشرہ دیندار نہیں بن سکتا. جب تک سہم امام سہم سادات نہیں ہوگا تو معاشرے سے غریب سید ختم نہیں ہوں گے. معاشرے سے مختلف چیزیں. پہلے انٹیریئر سندھ میں آپ جاتے تھے، انٹیریئر پنجاب میں جاتے تھے، دیندار ترین گھرانے سادات کے ہوتے تھے. آج بگ سٹیز میں آ جائیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ سید بھی ہیں کہ نہیں. بیٹی کو دیکھو کہتے مولانا سید حجابی نہیں ہے. یہ کیسا باپ ہے؟ یہ خون امیر المومنین کی توہین کر رہا ہے. آپ کو رول ماڈل ہونا چاہیے اگر آپ سید ہو. غیر سید گناہ کرے تو 1 سزا، سید گناہ کرے تو 2 سزا. کیونکہ خدا نے تیرا احترام امت پہ واجب کیا ہے نسبت کی وجہ سے، اور آپ خود ہی نسبت کا خیال نہ کرو پھر نام کے سید رہ جاؤ گے.
قیامت کے دن اہل بیت کہیں گے ہماری اہل میں سے ہے ہی نہیں، جیسے حضرت نوح کو کہا تھا تمہارا بیٹا تمہاری اہل میں سے نہیں ہے. جب تک اس آئیڈیالوجی پہ نہ چلو. آج حجاب ختم ہوتا جا رہا ہے. فرمایا پہلی چیز لمحہ بجٹ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. دوسری چیز جہاد و عدوہا، مالک حکومت اگر چاہتے ہو تو اس حکومت میں ایک مضبوط فوج بھی ہونی چاہیے، جہادی طبقہ بھی ہونا چاہیے. بجٹ ہے لیکن حکومت کمزور ہے. آج قطر، یہ دبئی، یہ بحرین، یہ کویت مضبوط فوجیں نہیں ہیں، ڈرتے ہیں اسرائیل سے. پیسہ بہت ہے، بجٹ ہے، فوج مضبوط نہیں ہے. کوئی بھی آئے گا آپ کے ملک میں، صدام تھا، اس نے مطلب 2-3 دن میں وہ پورا کویت اس نے لے لیا. کویت کی کرنسی مومنین کہتے ہیں مولانا صدام نے جو اٹیک کیا تو ٹوائلٹ پیپر سے کم ہو گئی تھی اس کی کرنسی. ایک ایسا بادشاہ سے کوئی پاور نہیں ہے. پورے خطے کا سب سے بڑا امریکن بیس کہاں پر ہے؟ قطر میں موجود ہے، دبئی میں موجود ہے. 20-20, 30-30, 35-35 جہاز ہیں. کس کو طاقت ہے اس سے لڑے؟ کیونکہ ان کے پاس فوج نہیں ہے. آج سب سے بڑا زور ایران پر کیا ہے؟ سینکشن کس بات پر ہیں؟ اپنا پروگرام ختم کرو، میزائل ختم کرو، حکومت کرو، پیسہ دیں گے، بجٹ دیں گے. امریکہ تجھے بجٹ دے گا، بلینز آف ڈالر تمہیں دیں گے. 90s میں پاکستان پہ سینکشن کیوں لگے؟ کہ اپنے پروگرامز ختم کرو. اب 2 ہی طریقے ہیں، اگر پاکستان پروگرام آگے بڑھاتا ہے ختم نہیں کر رہا تو دوسرا طریقہ ہے کہ پھر ان سے یاریاں دوستیاں کرو تاکہ یہ کبھی ہمارے دشمن نہ بنے. اب ایک ایسا ملک جو یاری دوستی بھی نہیں کر رہا اوپر سے پروگرام بھی ختم نہیں کر رہا، وہ تو ان کے لیے باعث خطرہ بن جاتا ہے نا کہ یا ان کو روکو یا ان کو خریدو. اب وہاں روک بھی نہیں پا رہے، خرید بھی نہیں پا رہے، کیونکہ وہاں جو فکر ہے وہ حسین ابن علی کی فکر ہے، جس فکر کو کوئی خرید نہیں سکتا، جو اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھتی ہے، جو فکر اب عبداللہ الحسین پہ چلنے والی ہے. تو پہلی چیز بجٹ، دوسری چیز جہاد و عدوہا. آغا رہبر کی تقریریں جوان سنیں، فرماتے جہاد سے مراد کہ دشمن کا مقابلہ، دشمن کے خلاف جہاد کو. پہلے جہاد یہ تھا کہ مولانا ہم تو پاکستان میں ہم تو کوئی جنگی جہاد تو نہیں کر. جہاد کا مطلب صرف تلوار اٹھانا، بندوق اٹھانا نہیں ہے. پہلے دشمن اٹیک کرتے تھے اپنی فوجوں کو بھیج کے، تمہارے دشمنوں پہ قابض، تمہارے ملک کی سرزمینوں پہ قابض ہوتے تھے. ابھی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. ابھی کہتے ہیں کیوں انرجی کو خرچ کیا جائے. فرمایا جہاد فرہنگ، کلچرل جنگ. آج جنگ کلچر کی جنگ ہے. آج تمہارے لباس کو چوری کیا جا رہا ہے، آج تمہاری تہذیبوں کو لوٹا جا رہا ہے. یہ سافٹ وار ہے، ہارڈ وار نہیں ہے. جنگ سخت نہیں ہے، جنگ نرم ہے. میڈیا کے ذریعے سے، ٹی وی چینلز کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے تمہاری نسلوں کے ماحول کو بگاڑا جاتا ہے. اس جہاد میں کہاں کھڑا ہوں؟ میں نے بھی کوئی وائس بنائی ہے میڈیا پہ کہ میں مقابلہ کروں؟ ہے کوئی جوان، ہے کوئی خاتون؟ یا میں بھی اسی رنگ میں رنگ گیا، ویورشپ کے چکر میں، لائک لینے کے چکر میں، کہ بس کوئی ایسی بات کر دوں کہ مجھے لائک مل جائے. کمرشلزم. آج آپ کے ملک کے سیلیبریٹیز کون ہیں؟ ٹک ٹاکرز. ایک وزیر اعظم کا پروٹوکول لے کے چلتے ہیں یہ لوگ، 10 گاڑیاں، 20 گاڑیاں. بھائی کون ہے جناب؟ کون ہے؟ کوئی عالم ہے، کوئی زاہد ہے، کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی MP ہے، کوئی MNA ہے؟ کون ہے؟ کوئی ٹک ٹاکر ہے. لڑکوں سے لڑکیوں سے بیٹھ کے باتیں کرتا ہے، اسی میں اس کو پیسہ آتا ہے. کمرشلزم. آج معیار پیسہ بنا. اب یہ رول ماڈل بنا. لوگ جا رہے ہیں سیلفیاں لے رہے ہیں. ولا تبرجن تبرج جاہلیہ. یہ محبوب بن گیا دلوں کا. بھائی اس میں کون سی خوبی ہے کہ ٹک ٹاکر ہے؟ اچھا ٹک ٹاک میں کوئی اللہ کے رسول کی باتیں کرتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی پینک پہ، کوئی انزائٹی پہ، کوئی لیکچر دیتا ہے، کوئی موٹیویٹر اسپیکر ہے کا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں. ٹک ٹاک کرے، بس باتیں کرتے ہیں یہ لوگ. 24 گھنٹہ اپنا بھی ٹائم ضائع، لوگوں کا ٹائم ضائع. کیا کرتے ہیں؟ اپنی بیوی دکھاتا ہے، اپنی ماں دکھاتا ہے، اپنا گھر دکھاتا ہے، اپنی شادیاں دکھاتے ہیں. جو رزق، جس کی عزت ہے، پیسہ ان کے پاس اتنا آ گیا، اس پیسے کی توہین کرتے ہیں. قدموں میں گھوم رہا ہوتا ہے پیسہ، پیسوں کی دستیاں اڑا رہے ہوتے ہیں. اور ایک بندہ ایک لقمے کے لیے ترس رہا ہوتا ہے. پھر انہی کے اندر کچھ شیعہ بھی ہوتے ہیں، کچھ سنی بھی ہوتے ہیں. ان کا نہ شیعت سے لینا دینا، نہ سنی سے لینا دینا. 4 لوگ کہتے ہیں مولانا ماتم کر رہا ہے. اور ان کے چہروں پہ اہل بیت تماچے مارتے ہیں کہ انہوں نے ماتم کو مذاق بنایا ہوا ہے. ابا عبداللہ حسین کا نام لیتے ہیں. 4 سیلفیاں جو کربلا میں لینے سے کوئی کربلائی نہیں بنتا. امام حسین کا نام لینے سے کوئی حسینی نہیں بنتا. جب تک فکر یزید پہ چل رہے ہو، نام حسین کو لے رہے ہو. پیغام یزید کو پھیلا رہے ہو، نام حسین کو لے رہے ہو. ریاکاری، اسراف، بے حیائی اور یعنی
جس چادر پہ امام زین العابدین روتے رہے، تم نے گھر کی چادر اور چار دیواری کو ختم کر دیا تاکہ 4 پیسے ملیں۔ اصلاح فکر، فرمائے پہلی چیز بجٹ، دوسری چیز جہاد و عدوہا، تیسری امام حسین کا کلام فرماتے اصلاح اہلہا، امیر المومنین اصلاح اہلہا، فرمائے مالک محمد ابن ابی بکر بجٹ جمع کرو لوگوں سے، فوجوں کو مضبوط کرو، باؤنڈریز کو مضبوط کرو، کوئی اندر داخل نہ ہو سکے، سرایت جنگی فوجیں داخل نہ ہو سکیں، اور آج کا مسئلہ کلچر تباہ نہ ہو، ٹی وی خراب نہ ہو، اپنا ٹی وی کے اندر کوئی ایسا ڈرامہ بچوں کو نہ دکھاؤ تباہ ہو جائیں۔ اگر ڈرامہ دیکھ پھرو کرٹیسزم سیکھو، کس ڈرامے میں کسی ایکٹر کے ہاتھ میں شراب دی جاتی ہے، نیچے لکھا جاتا ہے شراب نوشی منع ہے اور 18 سال سے نیچے کے بچے نہ دیکھیں۔ بدبخت تو دکھا کیوں رہا ہے؟ تو پروموٹ کیوں کر رہا ہے گناہ کو؟ ایک طرف گناہ کو پروموٹ کر رہا ہے، دوسری طرف کہہ رہا ہے بچے نہ دیکھیں۔ کوئی خاتون عریان ہو کے روڈ پہ چلے کہ دیکھو نہیں میں چل رہی ہوں، دیکھو نہیں۔ آج جا کے اپنا ماحول دیکھیں، مالز میں جائیں، دیکھیں کتنی بچیوں اور عورتوں کے سروں پہ چادر ہے۔ خواب غفلت میں اہل سنت کے علماء بھی سو رہے ہیں، خواب غفلت میں ہمارے یہاں بعض لوگ سو رہے ہیں۔ فرمایا یہ جہاد ہے، جہاد صرف بندوق اٹھانا نہیں، جہاد کرو لوگوں کو مسجد کی طرف لاؤ، جہاد کرو لوگوں کو کردار کی طرف لاؤ، جہاد کرو لوگوں کو حلال کی طرف لاؤ۔ معاشرے میں اگر کاروبار نہیں چاہ لوگوں کو کاروبار دو۔ دو لوگ 1 لاکھ کی وجہ سے لڑ رہے ہیں، تو تمان مند ہے، تیرے پاس پیسے ہیں، 1 لاکھ دے کے ان کے جھگڑے کو ختم کروا، مومن کی آپس میں محبت کرا۔ چوتھی چیز فرماتے ہیں امارت بلادہا، اصلاح اہلہا، اس کے اہل میں رہنے والے لوگوں کی اصلاح کرو۔ آخری چیز امیر المومنین فرماتے ہیں امارت بلادہا، پاکستان کیوں پیچھے؟ فرمایا بجٹ، آرمی، لوگوں کی اصلاح۔ تیسری چیز فرمایا لوگوں کے گھر بنانا، بجٹ دیا ہے روڈ بنا، پلے بنا، روڈ بنا، ہاسپٹلز بنا، اسکولز بنا۔ امارت اہلہا، لوگوں کے لیے ساز و سامان بنا تاکہ لوگوں کی مشکلات کیا ہو جائیں؟ آسان ہو جائیں۔ یہ کب بتایا امیر المومنین نے؟ اس زمانے میں بستر پر لیٹے ہیں، زہر کی وجہ سے چہرہ زرد ہو چکا ہے، وصیت کرتے ہیں اے حسن یتیموں کا خیال کرنا، یتیموں کا خیال کرنا، کونوا للظالم خصما وللمظلوم اونا، حسن ظالم سے مقابلے کی ہمت دلانا اس قوم کو۔ امام مظلوم ہو گیا جب لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، حسین کربلا میں تک و تنہا شہید کر دیے گئے جب لوگوں کے اندر اصلاح نہیں تھی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وقت بڑی تیزی سے گزر چکا۔ کربلا کا مطلب ہے وجود کی اصلاح، ٹائم پاس نہیں، وجود کی اصلاح۔ بڑے مصائب دیکھے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے، ابتدا سے رسول کے جانے سے تکلیفیں شروع ہوئیں، ابھی تک امام زمانہ گریہ کر رہے ہیں۔ پہلے آل رسول کی لاشیں، اب شیعوں کی لاشیں ہیں۔ کس قدر غم ہے امام حسین کے دل میں۔ فرمائیے جانو کہ جب محرم کے دن آتے ہیں تمہارے دل غمگین ہو جاتے ہیں۔ کہا ایسا کیا ہے محرم میں؟ کہا قلب امام کا اثر اس کے شیعوں پہ ہوتا ہے۔ اکثر آپ نوٹ کیا ہوگا شب جمعہ دل غمگین ہو جاتا ہے، صبح جمعہ دل غمگین ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر کبھی تمہارا دل اچانک سے غم میں بھر جائے اور تمہیں ریزن سمجھ میں نہ آئے کہ آج دل غمگین کیوں ہے، کہ اس دن سمجھ جانا کہ امام زمانہ کا دل غمگین ہے۔ کیونکہ حجت خدا کا دل جب غمگین ہوتا ہے اس کا اثر اس کے سارے چاہنے والوں کے دلوں پہ ہوتا ہے، اور جس دن امام خوش ہوتے ہیں تمہارے اندر بھی فرحت اور خوشی کا احسان ہوگا۔ یقیناً محرم کے دنوں میں ابا عبداللہ الحسین کے غم میں امام زمانہ غمگین ہے۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، ایسے سلام کرو جیسے زینب نے بھائی کو کیا، سکینہ نے بابا کو کیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی صحابہ۔ بلند آواز سے السلام علی حسین وعلی، بلند آواز وعلی اولاد
حسین والا صحاب سب مل کے السلام علی حسین والا علی ابن وعلى أولاده وعلى أصحابه میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئی کئی ایسی مصیبتیں گئیں جن پہ اہل بیت بڑا روئے ہیں کئی ایسی شباقتیں گئیں جن پہ اہل بیت بڑا روئے ہیں ایک مصیبت جس سے حسن سے لے کے 12ویں امام تک ہر امام نے گریہ کیا وہ ہے چہروں پہ تماچوں کا لگنا کسی ذاکر کے خواب میں آئے امام حسن فرمایا ذاکر تو میرے شیعوں کو میرے اصلی مصائب کیوں نہیں سناتا کہنے لگا مولا میں سارے مصائب سناتا ہوں حسن وہ امام ہے جسے 2 مرتبہ کفن پہنایا گیا سفید کفن کے جنازہ باہر نکلا تھا جب گھر واپس آیا بہن نے رو کر کہا حسن میں نے تو سفید کفن پہنایا تھا یہ خون سے رنگی کس نے کیا مولا میں آپ کے شیعوں کو بتاتا ہوں حسن کی بیوی نے حسن کو زہر دیا جگر کے ٹکڑے باہر آئے فرمایا ذاکر یہ میرے مصائب ہیں پر میری اصل مصیبت نہیں ہے عرض کی مولا خود بتائیے مجھے بھی نہیں پتا آپ کی اصل مصیبت کیا ہے فرمایا میرے شیعوں کو بتانا حسن کی اصل مصیبت کیا ہے مولا اصل مصیبت کیا ہے فرمایا میری اصل مصیبت مدینے کی ایک گلی میں ہے حسین چھوٹا تھا میں بڑا تھا او کسی نے بند گلی میں میری آنکھوں کے سامنے میری اماں کو تماچا مارا تھا میں فریادیں کرتا رہا او کوئی آئے میری اماں کو بچا لے جب تک زندہ تھے زخمی رخساروں پہ روتے تھے رخساروں کی تکلیف بڑی پرانی تکلیف ہے اور جب زیارت نائیہ اٹھاؤ گے کئی مرتبہ یہ سلام پڑھ چکا امام زمانہ بھی انہی رخساروں پہ روتے آئے فرماتے میرا سلام ہو ان ننے سے رخساروں پہ او جن کا رنگ تماچوں نے بدل دیا تبھی یہ بچی بار بار کہتی تھی میرے غریب الوطن بابا میرے 3 دن کے پیاسے بابا بابا ذرا آنکھیں کھولو بابا میں آپ کی اماں کی شبیہ بن گئی ہوں بابا میرے چہرے کا رنگ بدل گیا ہائے
رخساروں نے بڑی تکلیف دی آل رسول کو. دوسری مصیبت اس کی شباہت بی بی سکینہ سے بڑی ہے. انشاءاللہ شام غریبہ میں بی بی کے مسائب پڑھے جائیں گے. سیدہ زہرا سے مصیبتیں بڑی ملتی ہیں. دوسری مصیبت جس پہ ہر امام رویا، چھٹے امام روئے، آٹھویں امام روئے، شیعوں کو بار بار کہا چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں یہ واسطہ نہ دیا کرو، تو واسطہ دے کے چلا جاتا ہے، ہم بڑی دیر تک روتے رہتے. ایک رخساروں پہ بڑا رو شباہت بی بی سکینہ سے. دوسری مصیبت پسلیوں کا ٹوٹنا، اس میں بھی بڑا رو ہے. 5 منٹ کے لیے سوچو کربلا کا کون سا شہید ہے جس کی شباہت بی بی کی اس مصیبت سے بڑی ملتی ہے. چھٹے امام کا زمانہ. ایک مومن دوڑا دوڑا آیا، مولا آپ کے چاہنے والے کو زندان میں ڈالا، سزائے موت سنا دیا. امام نے کہا جرم کیا تھا؟ کہ مولا گلی سے چل رہا تھا، زمین پہ گرا، اٹھتے ہوئے اس نے آپ کی دادی کے قاتلوں پہ لعنت کی. سپاہیوں نے سن لیا، سزائے موت سنائی. امام نے مصلی بچھایا، کہا میرے اللہ تجھے میری عزت کا واسطہ اس جوان کو رہائی عطا فرما. بس دعا کر ہی رہے تھے، جوان آزاد ہوا، مولا کی خدمت میں آیا. امام نے اس کا بوسہ لیا کہ جوان سینکڑوں لوگ زمین پہ گرتے ہیں لیکن کوئی میری دادی کو یاد نہیں کرتا، تو نے کیوں یاد کیا؟ کہ مولا جب زمین پہ گرا میری کمر میں چوٹ آ گئی، سانس لینا میرے لیے مشکل تھا، پسلی ٹوٹی نہیں تھی، بس چوٹ آئی تھی. مولا مجھے یاد آیا سیدہ کی پسلیاں توڑی گئی تھے. ہائے پسلیوں پہ بڑا روئے. ایک عزادار مشہد گیا، امام رضا کو سیدہ کے واسطے دیتا رہا. خواب کے عالم میں مولا فرمایا ظاہر اتنا واسطہ نہ دیا کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بار بار پسلیوں کا ذکر رکھیا کرو. ہم سے برداشت نہیں ہوتا. ایک تماچا مدینے میں لگا، ایک تماچا کربلا میں سکینہ کو لگا. کچھ پسلیاں مدینے میں توڑی گئی تھے، کچھ پسلیاں کربلا میں توڑی گئی تھی. سنو گے یہ کن سے شہید کی پسلیاں ہیں؟ او میرے اللہ تجھے حسن کے یتیم قاسم کا واسطہ، او جس کے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئے. شاید کوئی جوان کہ مولانا اگر پسلیوں کے ٹوٹنے کی بات ہے تو امام حسین کی بھی پسلیاں توڑی گئی تھی. ظالم ابن سعد کے پاس آیا کہ ابن سعد جب میں حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑا رہا تھا میں نے اپنے کانوں سے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنی. میں نے کہا ہاں مولا کی پسلیاں ٹوٹی تھی لیکن سیدہ سے شباہت نہیں ہے، قاسم کی بڑی شباہت ہے. کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا جب مولا کی پسلیاں ٹوٹی مولا شہید ہو گئے تھے لیکن قاسم زندہ تھا. دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلے گئے. نبی کی بیٹی زندہ تھے، جلے ہوئے دروازے نے پسلیاں توڑ دیے. کربلا کا جو شہید گھوڑے سے گرا حسین کو آواز دی.
لیکن قاسم اتنے چھوٹے تھے جب گھوڑے سے گرے مولا کو نہیں بلایا، آواز دی اماں 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 میں نے تیرے دودھ کی لاج رکھ لے، اماں میں گھوڑے سے گر گیا۔ دوڑے دوڑے مولا میدان میں پہنچے، میرے استاد بڑا کرتے تھے حسین کو کہیں قاسم کا لاشا نظر نہیں آیا۔ شاید آپ کے ذہن میں سوال ہو پسلیاں کیسے ٹوٹی؟ اکبر کو بھی تو نیزے لگے تھے، جب گھوڑے پہ سوار کرنے لگے 13.5 برس عمر ہے کہ عباس حسن کے لال کے لیے کوئی ذرا ڈھونڈ کے لو، پورے خیموں کو چھان مارا پر بدن قاسم کا کوئی ذرا نہیں تھا۔ یہ کربلا کا واحد شہید ہے جو بغیر ذرا کے میدان میں گیا، ذرا تیروں کو روکنے کے لیے، نیزوں کو روکنے کے لیے، لیکن قاسم کے بدن پہ ذرا نہیں تھے، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ کہیں قاسم کا لاشا نظر نہیں آیا کہ قاسم امام ہو کے حکم دے رہا ہوں مجھے آواز دو۔ ایک مرتبہ دائیں طرف سے آواز آئی جی میرے مولا، بائیں طرف سے آواز آئی جی میرے مولا۔ گھوڑے سے اترے، ابا کے دامن کو بچھایا، کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائے، کٹے ہوئے گوشت کے ٹکڑے اٹھائے، رو کر کا بابا علی خیبر فتح کرنا آسان، خندق فتح کرنا آسان ہے، لیکن یتیم کے لاش کے ٹکڑے اٹھانا او بابا بڑا مشکل ہے۔ سیدھا خیمے کے در پہ گئے، اما فدا ذرا بہن زینب کو بلانا لیکن ماں کو نہ بتانا۔ بی بی زینب دوڑے دوڑے خیمے کے در پہ آئی، فرمایا بہن زینب قاسم کا لاشا لایا ہو۔ زینب نے کہا حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے، قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ روکے کا زینب یہ جو گٹھڑے میری پیٹھ پہ دیکھ رہی ہو اس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہیں، لیکن زینب ماں کو نہ بتانا، ماں تمہیں حسین